آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ جو ہے وہ آپ دوست جو ہے وہ تشریف لائے، لیکن جب تک یہ جو ہے یہ فتنہ اور فساد کا شیطانی مارچ جو ہے وہ جاری رہے گا تو آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ زحمت جو ہے وہ اٹھانی پڑتی رہے گی۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی ایویڈنس جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو اس بات کی تصدیق کرے گی کہ یہ ایک فتنہ مارچ ہے، یہ اس قوم کو تقسیم کرنے اور ایک فساد برپا کرنے کی ایک سازش ہے، اور جس طرح سے اس کے ایک قریبی ساتھی نے آج سے 4 دن پہلے یہ کہا کہ یہ ایک خونی مارچ ہوگا، اور اس مارچ میں مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے، اور مجھے لاشیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور مجھے بڑے بڑے لوگوں کے جنازے نظر آ رہے ہیں۔ اس پر اس بندے کو فوری طور پہ، کیونکہ وہ گھر کا بیتی تھا، اسے فوری طور پہ جو ہے وہ بغیر فارمیلٹی پوری کیے جو ہے اسے پارٹی سے نکال باہر کیا ہے۔ حالانکہ جو نوٹس جاری کیا تھا اس میں کم از کم 7 اور نارملی 15 دن تو جواب دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور آپ نے اس کو تیسرے دن جو ہے وہ فارغ کر دیا، کیونکہ اس نے وہ بات قوم کے سامنے، لوگوں کے سامنے رکھ دی، یا اس سے جو ہے وہ یہ بات ہو گئی ڈیورنگ پریس کانفرنس، جس سے آپ کا یہ انتہائی ملک دشمن اور گھٹیا ایجنڈا جو ہے وہ بے نقاب ہو گیا۔ ہم یہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ ایک فتنہ ہے، یہ قوم کو تقسیم اور قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ اس ملک کی تباہی چاہتا ہے، یہ سیاستدان نہیں ہے، اس کا کوئی جمہوری رویہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کا جمہوری رویہ ہو تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ حزب اختلاف ہو۔ اگر یہ سیاستدان ہو تو یہ کہے کہ اپوزیشن جو ہے اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے سے میں مر جانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ یعنی یہ بات جو ہے، یہ کوئی سیاستدان، کوئی جمہوریت پہ یقین ایمان رکھنے والا بندہ کر سکتا ہے؟ یہ صرف ایک فتنہ یہ بات کر سکتا ہے، اور یہ فتنہ جو ہے اپنے اس شیطانی کھیل کو اس شیطانی مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ یہاں پہ اسلام آباد آ کے جلسہ کرنا تو اس کا مقصد نہیں ہو سکتا، اور ان جگہوں پہ جہاں پہ سپریم کورٹ نے جن کا تعین کیا ہے وہاں پہ جو ہے وہ دھرنا دینا بھی مقصد نہیں ہو سکتا۔ مقصد اس کا یہی ہے کہ یہ لاشیں گرائے، امن و امان کی ایسی صورتحال پیدا کرے کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے ساتھ لوگ الجھ پڑیں، اور اس الجھاؤ میں یا اس وائلنس میں یا تو دونوں طرف کے ایکشن سے کوئی جو ہے وہ اسے لاشیں مل جائیں، یا پھر اس دوران اس کے اپنے بندے جو ہیں وہ کام ڈال دیں، وہ جو ہے وہ اپنے ہی بندوں کو جو ہے وہ ان کی لاشیں گرا دیں،
اور پھر ہو یہ کہ جی یہ تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو ہے یہ کیا ہے، اور اس مقصد کے لیے یہ اسی قسم کی تیاری میں جو ہے وہ لگا ہوا ہے، اور یہ ایسا مافیا ہے کہ نہ اس کو اس بات کی کوئی شرم ہے کہ جو یہ کرنے جا رہا ہے اس سے ملک کا کیا بنے گا، کس حد تک قومی نقصان ہوگا، بلکہ اس نے تو اس وقت بھی نہیں سوچا جب اس نے امریکہ کے خلاف وہ سائفر جو ہے وہ سازش کی، اور وہاں پہ کس ڈٹائی کے ساتھ، اور یہ دیکھیں کہ ان لفظوں کو ادا کرتے ہوئے اس کے ذہن پہ کتنا سکون ہے کہ ہم اس سے کھیل لیں گے، اعظم خان ہم اس سے کھیلیں گے، نام نہیں لینا ہم نے، ہم اس سے کھیلیں گے، اور یہ جو ہے یہ بنائیں گے کہ یہ ایک جو ہے وہ سازش ہوئی ہے پاکستان کے پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، جس کے اوپر اس نے رجیم چینج کا جو ہے وہ بیانیہ اس نے کھڑا کیا۔ اس میں ایک ایویڈنس میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس طرح کے اور بھی چھوٹے چھوٹے غیر اہم لوگوں کی انفارمیشن بھی ہمارے پاس ہے، لیکن یہ کیونکہ ایک سابق وفاقی وزیر ہے، اس لیے اس کی گفتگو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا، نہ اس پہ کوئی ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کا جو ہے وہ ایک ریکارڈ بھی ہے، ورنہ اس طرح سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس کو، کرمنل گروپس کو، اس میں گجرات بھی پیش ہے، ان کو بھی اسی ذمہ داری کے پہ اوپر جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ تو یہ آپ گفتگو سن لیں، تو اس کے بعد میں اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تاکہ آپ کو بار بار سننے کے بعد جو بات سمجھ آنی ہے وہ آپ کو پوری طرح سے باور ہو جائے، آپ کو جو ہے وہ اس کا معلوم ہو جائے، تو اس کے بعد میں آپ کے کویشچنز کو جو ہے وہ لیتا ہوں۔ جی چلائیں جی اسے۔ جمیل گھر جمیل گھر جمیل جی علی خان صاحب کیا پوزیشن ہے؟ سر پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں۔ بدوگے کتنی ہیں؟ بہت ہیں، لائسنس لائسنس بھی بہت ہیں، بندے؟ بندے بھی جتنے چاہیے ہوں گے سر۔ اچھا ہم یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں، یہاں پہ 7 قریب ترین کالونی ہے، پہلے جہاں پہ کاربان میں گھس جائیں، یہ تو بس پاس ہو جائیں۔ ادھر کا 7 کون سی قریب ترین جگہ کون سی ہے؟ وہ آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے؟ ہمارے یہاں بارڈر پہ اسلام آباد پیٹی کے بعد ٹوپادے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ ٹاپ سٹی ہے، کیپٹل ہے، کون سی ہے؟ ٹاپ بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں، بتائیں۔ ٹاپ تو ایئرپورٹ پہ ہے نا؟ ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ نا۔ میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو، میں مجھے ملا ہوا ہے، وہ ملا ہوا ہے نقشہ۔ ہاں میں اپنے بندے اور سامان ریڈی رکھے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے، بس رابطے میں ہیں انشاءاللہ۔ یہ آپ کو اس کی کاپی جو ہے وہ مہیا ہو جائے گی، اسے آپ جو ہے وہ اس کا متن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ علی امین گنڈا پور سابق وفاقی وزیر جو ہیں، ان کی ایک نامعلوم، ویسے اس کا ہم نے پتہ کروا لیا ہے، اور ابھی وہ نامعلوم تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ابھی اس کی جو آئیڈینٹی ہے اسے ہم ڈسکلوز نہیں کر رہے، اس کے ساتھ اس کی بات ہو رہی ہے، اور یہ گنڈا پور سے کہہ رہا ہے کہ صدر صاحب کیا پوزیشن ہے؟ پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں۔ پوچھتا ہے بندوقیں کتنی ہیں؟ بہت ہیں گنڈا پور، لائسنس بھی بہت ہیں۔ علی امین گنڈا پور، بندے
बंदे भी जितने चाहें होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, साथ ही करीब ही कॉलोनी में नामालूम शख्स जी गंडापुर, यहाँ करीब तरीन जगह कौन सी है? आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? नामालूम शख्स हमारे 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 पास अली अमीन गंडापुर, बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पर टूल प्लाजा के बाद लेफ्ट साइड पर कौन सी जगह है? टॉप सिटी है या कैपिटल है? नामालूम शख्स टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी हैं, बताएं। गंडापुर टॉप तो एयरपोर्ट पर है ना? नामालूम शख्स टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पर है ना? मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। गंडापुर मिला हुआ है मुझे, वो है मेरे पास। अली अमीन गंडापुर बस बंदे और सामान आप रखें वहाँ पर रेडी। अली अमीन गंडापुर बस बंदे और सामान आप रखें वहाँ पर। सर कोई मसला नहीं, इंशाअल्लाह ताला। अली अमीन गंडापुर बस फिर राब्ते में हैं इंशाअल्लाह। नामालूम सर जी सर इंशाअल्लाह। जी अब आप इसमें जो है वो अंदाज़ा करें, अब ये किस मुंह से वहाँ पे कह रहा है कि जी मैं ये पुरअमन जो है वो मार्च में कर रहा हूँ। इसे शर्म आनी चाहिए कि इसकी अंदरूनी स्टोरी जो है वो एक बंदे ने बाहर निकाली, उसे इसने तीसरे दिन पार्टी से फारिग कर दिया। और अब ये बंदा जो है, ये बंदूकें और बंदे जो है वो यहाँ यानी इस्लामाबाद और पिंडी के बॉर्डर पे जो है वो किस लिए ला के वहाँ पे बैठाने चाह रहा है? वो बंदे जो हैं वो बंदूकों के साथ वो क्या करेंगे? कोई अमन का पैगाम जो है वो फैलाएंगे। और ये इससे ज़ाहिर होता है कि ये एक शैतानी मार्च करने जा रहे हैं, ये फितना और फसाद फैलाने जा रहे हैं, ये यहाँ पे लाशें गिरा के एक कौमी सान्या पैदा करना चाहते हैं। और इससे पहले इन्होंने जो है वो एक सहाफ़ी, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उसकी तस्वीरों को कल इन्होंने अपने जो है वो वहाँ पे जो है जहाँ से इन्होंने शुरू किया लॉन्ग मार्च, वहाँ पे डिस्प्ले किया। और फिर वहाँ पे जो ये जिस तरह से उसका जो है वो अज़हारे अफसोस करते रहे, उसका गम जिस तरह से मनाते रहे, और जिस तरह से इन्होंने उस मामले को भी अपने इस मज़मूम मकसद के लिए जो है इन्होंने इस्तेमाल किया, उसके बाद ये गुफ्तगू और ये इस किस्म की मनसूबा बंदी जो है, अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि ये आदमी एक फ़ितना है। ये इस मुल्क को फितना और फसाद से दो चार करना चाहता है। इसका कौम को इदराक करना चाहिए और इस फितने का सर जो है वो अभी कुचलना चाहिए, वरना ये इस मुल्क और कौम को किसी हादसे से जो है ये दो चार कर देगा। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, बतौर इंटीरियर मिनिस्टर ये मेरी ज़िम्मेदारी है। अब इसमें अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो उस पे मैं नहीं समझता कि फिर ये आवाज़ें आनी चाहिए कि जी पुरअमन एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी जाए, पुरअमन एहतजाज की आइन में गुंजाइश है, जमहूरियत में गुंजाइश है। वो ये बंदा तो आइन को मानता ही नहीं है, ये तो जमहूरियत को तस्लीम ही नहीं करता। जमहूरियत में तो सबसे पहले आपको
اپنے مخالف کے وجود کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. جمہوریت میں سب سے پہلے آپ کو مخالف رائے، اختلاف رائے جو ہے اسے جو ہے وہ عزت دینی پڑتی ہے، اس کا احترام کرنا پڑتا ہے. یہ کہتا ہے میں چھوڑوں گا نہیں، یہ کہتا ہے کہ میں حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے سے مر جانا جو ہے وہ قبول کروں گا. تو پھر یہ کون سی جمہوریت لانی چاہتا ہے؟ یہ کس الیکشن کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ کر رہا ہے؟ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اداروں کی ذمہ داری ہے، لا انفورسنگ ایجنسی کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، قوم کے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. یا تو اس گفتگو کو جو ہے یہ غلط ثابت کر آئیں، یہ اس کو چیلنج کریں، اس کا فورنزک آڈٹ جو ہے وہ کروا لیتے ہیں. اگر یہ درست ثابت ہو جائے تو پھر اس کے اوپر جو ہے پھر ایکشن جو ہے وہ پھر حکومت کو لینا اس کی ذمہ داری، اس کا فرض ہے. اور اگر یہ اس سے بھاگتے ہیں، اس کے لیے کوئی جواز گھڑتے ہیں، اس کے لیے کوئی اور بیانیاں بناتے ہیں، تو اس بات کو قطعی طور پہ جو ہے وہ خاطر میں نہیں لایا جائے گا. ہم ہر قیمت پہ اس کیپٹل سٹی کی جس طرف وہ آ رہے ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ تمام شہریوں کی جو آفسز ہیں، جو بلڈنگز ہیں، جو سمبل آف اسٹیٹ ہیں، ان کی ذمہ داری اور کسی مسلح جتھے کی چڑھائی جو ہے، جس طرح سے اب یہ جتھا جو ہے یہ آ کے جو ہے وہ کسی جگہ پہ پارک ہونا چاہتا ہے، بیٹھنا چاہتا ہے، ایسے اور بھی کئی جتھے ہیں، لیکن ان لوگوں کے نام جو ہے وہ اتنے نون نہیں ہیں. ان کی بھی گفتگو، ان کی بھی تیاریاں جو ہے وہ ہمارے نوٹس میں ہیں. تو پھر ان کے خلاف جو ہے وہ ہمیں ایک جو ہے وہ کمپریہنسو ایکشن جو ہے وہ فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا. میں کے پی کے کی حکومت کو اور خاص طور پہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو میں یہ وارن کرتا ہوں کہ آپ اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے اس بندے کو فوری طور پہ، کیونکہ اس وقت یہ کے پی کے کی حدود میں موجود ہے، ان دونوں افراد کو اور جن بندوں کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں ان لوگوں کو اور ان بندوقوں کو جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ ان کو بندوں کو اریسٹ کریں اور اس اسلحے کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لیں. اور کوئی اس قسم کا گروہ جو ہے کے پی کے کی حدود سے اگر اسلام آباد کی حدود میں یا اسلام آباد کی حدود کے آس پاس کہیں اگر گیدر ہوتا ہے تو آپ براہ راست آپ ذمہ دار ہوں گے. میں اسی طرح سے پنجاب کی حکومت سے بھی اور پنجاب کے چیف سیکرٹری اور آئی جی سے میں یہ کہوں گا کہ ہم نے آپ کو انفارمیشن مہیا کی ہے. عمران خان کے ساتھ مسلح لوگ کل بھی جو ہے وہ اس جو ہے وہ گیدرنگ میں جو لبرٹی چوک سے شروع اس میں شامل تھے. آج بھی جب وہ شدرا سے شروع ہوئے ہیں تو لوگ شامل تھے، اور آگے گجرات سے اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کے شامل ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. گجرات میں بھی وہاں پہ مخصوص حالات اور سیاست کی وجہ سے وہاں پہ بھی بندوقیں اکٹھی ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے وہ بندے جو ہے وہ جوڑے جا رہے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ فوری طور پہ کریک ڈاؤن کریں ایسے لوگوں کے اوپر. وہ اسٹیٹ کے سرونٹ ہیں، ان کی ذمہ داری جو ہے نیشن کی طرف ہے، اسٹیٹ کی طرف ہے. وہ کسی ایسے بدبخت شیطان جو اس ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے پہ تلا ہوا ہے، جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے، جو اس ملک میں انارکی چاہتا ہے، جو اس ملک میں افراتفری پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے جو ہے وہ کسی جو ہے وہ بیانیے میں نہ آئیں اور اپنا فرض ادا کریں اور اس بارے میں جو ہے ایکشن جو ہے وہ لیں. فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے وہ بھی
پوری طرح سے الرٹ ہے اور آنے والے دنوں میں ہم جو ہے وہ اس کے اوپر بھرپور ایکشن لیں گے. اور میں یہ بات کہنی نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے اس صورتحال میں یہ بات کہہ دینی چاہیے، ورنہ میں اپنے فرض کو ادا کرنے سے قاصر رہوں گا کہ وہ معصوم لوگ، کچھ لوگوں کو تو اس نے گمراہ کیا ہوا ہے، اور وہی ٹولہ تھا 10 12 15 8، وہی ٹولہ تھا جو ہر جگہ پہ پہنچا ہوتا ہے، اور اس کے پہنچنے کی جو ہے وہ وجوہات جو ہے وہ مختلف ہیں، جن کے اوپر جو ہے وہ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی. اگر وہ وجوہات نہ ہوں تو شاید یہ گھٹ کے جو ہے نا یہ 1500-2000 پہ آ جائے. تو یہ وہی ٹولہ ہے، وہی جو ہے وہ جلسوں میں ہوتا ہے، وہی اب لبرٹی چوک میں تھا، آج جو ہے وہ شدارہ میں تھا. اور لاہور کے شہریوں نے اس فتنہ مارچ کو بری طرح سے ریجیکٹ کیا. لاہور جو ہے وہ 10 سے 15 ملین کی آبادی کا شہر ہے، اور اگر آپ اس کو ملحقہ علاقوں کو لے لیں جو شیخوپرا اور قصور اور باقی سارا، تو کم از کم یہ جو ہے وہ 20 ملین کی آبادی بنتی ہے. تو اس میں سے بس وہی جن کو اس نے جو ہے وہ 8-10 ہزار لوگوں کو جو ہے وہ پورا تھرو آؤٹ آپ دیکھ لیں، اس کے اوپر تعداد جو ہے وہ کوئی 13-14 سے بڑی نہیں ہے، اور جو ہے وہ 7-8 سے لے کے کسی جگہ پہ 7 ہے، 8 ہے، 10 ہے، 11 ہے. تو یہ وہی تعداد ہے، اور وہی تعداد جو ہے وہ ہماری اسیسمنٹ ہے کہ ان کو لے کے یہ اسلام آباد پہنچے گا. میری پاکستان کے محب وطن شہریوں سے بھی اور گمراہی کا شکار ان لوگوں کے عزیزوں سے، ان کے والدین سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو سمجھائیں، اسے اس گمراہی سے جو ہے وہ باہر نکالیں، اور اسے اس شیطانی مارچ، خونی مارچ کا حصہ بننے سے جو ہے وہ روکیں. وہ اپنا فرض ادا کریں، باقی پھر جو چیز سامنے آئے گی اس کو پھر روکنا ہمارا فرض ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا فرض جو ہے وہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے نبھائیں گے، اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. بہت شکریہ. مرحبا مریم الہی، دنیا نیوز. پہلے تو یہ کہ آپ نے اس حوالے سے جس سے ابھی بات کی، اس سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک تو فیصل واڑو صاحب کی پریس کانفرنس، اور دوسرا بھی آپ نے بیٹا پور صاحب کے بارے میں اس کو ریلیز کیا، ایکسپوز کیا. اس کے بعد ڈو یو پلان ٹو اریسٹ عمران خان اور سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دیٹ؟ دوسری چیز سر، آئی ہیو اے فیو کوشچنز اراؤنڈ دس ارشد شریف سینیریو. پہلی بات تو یہ کہ سر جو پرائم منسٹر کو اور جو لیٹرز وہ دیگر اداروں کو لکھتے رہے، جس میں پریزیڈنٹ کو بھی میں نے خط لکھا گیا، جس میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی خط لکھا کہ ان کے اگینسٹ جو ہے تو تھریٹس بھی ہوتی ہیں، جو آن ریکارڈ ہے، ان کی ویڈیوز بھی ہیں جس میں نے بتایا کہ جی مجھے تھریٹس ہیں. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کے کیا میجرس تھے، یو مائٹ نو اباؤٹ اٹ. دوسرا یہ کہ آپ نے پچھلے 4-5 دن میں بارہا مبینہ طور پہ مطلب آپ نے لیج کیا انہیں کہ عمران خان اینڈ مسٹر سلمان اقبال دے ہیو some sort of involvement. Sir, what grounds can you say that when there is no action commission made, no findings? میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ آج کی اس گفتگو کو جو ہے اس میں جو ہے یہ فتنہ شیطانی مارچ تک جو ہے وہ محدود رکھیں. ہماری جو ٹیم ہم نے بھیجی ہے وہاں پہ کینیا میں، وہ پہنچ چکی ہے وہاں پہ. بڑے ہی ذمہ دار اور ایکسپیرینس آفیسرز ہیں. ان سے ہمیں انفارمیشن جو ہے وہ اگلے 1-2 روز میں مکمل ہو جائیں گی. میں اس کی بنیاد کے اوپر آپ کے ساتھ اسپیسیفک ارشد شریف شہید کے کیس سے متعلق اور وہاں پہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہاؤ دیٹ ہیپن، اس سے متعلق جو ہے میں آپ سے علیحدہ بیٹھوں گا، اور اس کے اوپر گفتگو اس دن پھر ہم اور کسی موضوع پہ نہیں کریں گے، اسی کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو
شیطانی فتنہ مارچ ہے، اور یہ جو آج جو چیز سامنے آئی ہے، جو ایویڈنس جو ہے وہ ملی ہے، جس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ اس کی صحت جو ہے اس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ یہ اس کی آواز نہ ہو، یہ کرے چیلنج اس کا ابھی جو ہے وہ فرض کر کے۔ ہمیں تو پوری تسلی ہے کہ یہ وہی بندہ ہے، اور ہمیں تو اس کے علاوہ بھی پتہ ہے کہ وہ بندے اکٹھے کون کون سے کر رہا ہے، بندوقیں کہاں سے لے رہا ہے، لائسنس جو ہے وہ کہاں سے لے رہا ہے، اور کہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے لوگوں سے آگے بات بھی کی ہے انہی جگہوں کے اوپر کہ کہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے رکھنا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس ایویڈنس کے بعد یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ اگر اس طرح کے گروہ اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کوئی ایسا سین بناتے ہیں، جو ہماری رپورٹس ہیں کہ یہ کوئی ایسا سین بنائیں گے کہ اس میں لا انفورسنگ ایجنسی سے متصادم ہوں گے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کی لاشیں گرانے کا کام یہ لوگ کریں گے۔ یعنی ان لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے پلیس یہ کریں گے کہ لاشیں یہ گرا دیں گے، تو تصادم جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسی سے ہوگا، اور میڈیا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ چلائے گا کہ جی یہ دیکھیں جی یہاں پہ تصادم ہوا ہے، اور اس تصادم کے نتیجے میں جو ہے یہ لاشیں گری ہیں، جبکہ اس تصادم کے نتیجے میں لاشیں نہیں گرنی۔ لاشیں گرانے کے لیے یہ علیحدہ سے عمران خان نیازی صاحب نے جو ہے وہ بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ اسی طرح کی سازش ہے جس طرح کی سازشیں پہلے ان کی جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں۔ سہیل رانا صاحب، بس سہیل رانا صاحب، سہیل رانا جی وہ میں آپ کے ساتھ علیحدہ بیٹھوں۔ جی میں نے تو کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور اگر یہاں اسلام آباد کی حدود میں ہوتا تو ہم اس کو اریسٹ کر چکے ہوتے۔ اس وقت وہ وہاں کے پی کے میں ہے۔ میں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی سے کہا ہے کہ اس کو اریسٹ کریں، اگر وہ نہیں کرتے تو وہ اپنی ذمہ داری سے اور اپنے فرض سے جو ہے وہ غفلت برتیں گے، اور اس کے نتیجے میں اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ سہیل رانا صاحب، سر علی امین گنڈا پور سے جو بات شخص ڈالا ہے اس کا نام آپ کو معلوم ہے، اسد خان نام ہے، تو اس کی لوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی، تو کیا بطور وزیر داخلہ آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ بلاسٹ ہو، کب وہ گولیاں چلائی تو اس وقت گرفتار کیا، جب آپ کے پاس نام موجود ہے تو وہ ہے؟ نہیں دیکھیں وہ نہیں وہ جی دیکھیں پہلے اس کو روکیں گے؟ نہیں دیکھیں بالکل پہلے روکیں گے، پہلے ری ایکٹ کریں گے، لیکن کچھ جو ہے وہ چیزیں کسی بھی آپریشن کی کامیابی کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آن ایئر نہ کیا جائے۔ باقی آپ جو ہے وہ پورا یقین رکھیں کہ ہم اس قسم کی کسی سازش کو جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس کو بے نقاب کرنا بھی اتنا ہی ضروری تھا جتنا جو ہے وہ ان لوگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے، کیونکہ اس طرح کے اور بھی گروپس ہیں، جب ہم ان تک پہنچیں گے تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ بات یہ بنے کہ جی آپ نے تو لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، آپ نے تو جو ہے یہ ایک پرامن اور ایک سیاسی ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ روکنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ضروری تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے۔ ثناء اللہ صاحب ڈان سے۔ رانا صاحب آپ کا ایک 19 گریڈ کا افسر ہے لاہور کا ایس پی، وہ آپ کی بات فیڈرل سروس کا وہ بات نہیں مانتا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے چیف سیکرٹری اور آئی جی دونوں صوبوں کو لکھا ہے، ایک تو ان کا رسپانس کیا ہے، کوئی جواب آیا ہے، اور اگر وہی رویہ رہتا ہے جو دونوں صوبوں کا پچھلے چند ماہ کے دوران ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے دونوں صوبوں کی انتظامیہ کے حوالے سے؟ اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی سے بھی آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ ان کی خاموشی ہے 2-3 دن سے ان کی طرف سے، ان کا کیا ریئیکشن ہے اس اوورآل؟ دیکھیں اب فیڈرل گورنمنٹ کے اختیارات، پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات جو ہیں وہ آئین میں درج ہیں، رولز اور قانون میں درج ہیں۔ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق ہی کوئی آفیسر بات مانے نہ مانے، تو ہم نے جو بات نہ مانے ان کے لیے بندوقیں تو اکٹھی نہیں نہ کرنی، ہم نے ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ ان کو کہنا ہے، نوٹس دینا ہے، جو کوئی کارروائی بنتی ہے وہ کرنی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ اور
جہاں تک آپ نے چودھری پرویز الہی کا کہا ہے کہ وہ 2-3 دن سے جو ہے وہ خاموش ہیں، تو گجرات کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو مجھے ادروائز میسج دے رہی ہیں کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے اور وہ چودھری پرویز الہی کے نوٹس میں ہوگا، اور انہیں بھی ان چیزوں کی جو ہے وہ خبر لینی چاہیے۔ یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ یہ عمران خان جو ایک فتنہ ہے، یہ اپنے فتنے کو جو ہے وہ بام عروج پر پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ہر حربہ جو ہے وہ آزمانے کو اور جو ہے وہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کو تیار ہے۔ یہ تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی، تمام پولیٹیکل جماعتوں کا سب کا یہ فرض ہے کہ اب اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ ذوالفقار نان صاحب ایئر وائز صاحب، مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ پر لعنت بھیجنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا، مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کی سربراہی میں کمیٹی کیوں بنائی گئی ہے؟ دیکھیں، میری کنوینرشپ میں جو 11 یا 13 بندوں کی 13 رہنماؤں کی جو کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ تمام صورتحال جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں وہ ان کے ساتھ ڈسکس کی جائیں، اور وزیر اعظم صاحب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں ان 13 جو رہنما ہیں ان کی رہنمائی کو حاصل کر کے جو ہے وہ اس بارے میں جو بھی اب ذمہ داری ہے اس کو جو ہے وہ میں پورا کروں، اور یہ سارے ہی بڑے سینئر لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، اور ان کی رہنمائی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ وزیر اعظم صاحب اسی دوران ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ دورے پہ بھی تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو اس کمیٹی کا مقصد تو یہ ہے کہ اس فتنہ مارچ کی جو ہے وہ کے مضمرات جو ہیں ان میں جو بھی معاملات، کسی قسم کا بھی جو بھی معاملہ ہو، اس معاملے کو جو ہے وہ یہ کمیٹی جو ہے اس کے سامنے رکھا جائے، اور کمیٹی جس طرح سے رہنمائی کرے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ باقی آپ نے بات کی کہ مذاکرات کی بات، تو آپ مجھے بتائیں کہ اب ان کے ساتھ یہ بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ کے لیے جائیں گے۔ 2 دن پہلے فواد چودھری صاحب نے یہ خود کہا کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، ہم الیکشن پہ بات کرنی چاہتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہماری طرف سے یہ بات کہی گئی کہ سیاست میں مذاکرات جو ہیں وہ ایک بہتر عمل ہوتا ہے، تو اس کے بعد آج فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ گھبرا گئے ہیں، یہ بالکل جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، اب انہوں نے اس لیے جو ہے وہ آفر کی ہے ہمیں مذاکرات کی۔ بالکل مریم اورنگزیب صاحبہ نے جو کہا ہے بالکل درست کہا ہے، کوئی آفر نہیں ہے ہماری طرف سے جو ہے وہ مذاکرات کی۔ یہ جب بندوقیں اکٹھی کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں اور اس فتنہ مارچ کے ذریعے سے جو ہے وہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے اوپر درپے ہیں، تو ایسے فسادیوں کے ساتھ تو کوئی مذاکرہ نہیں ہو سکتا۔ آخری سوال ذوالفقار گرمانی، ٹائم نیوز۔ رانا صاحب، یہ امین گنڈا پور کی جو آپ نے آڈیو سنائی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم گرفتار کریں گے تو کہا جائے گا کہ لانگ مارچ کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہ آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں شاید کہ پنجاب حکومت اور KP کی حکومت کچھ کرے، تو اس کا مقصد ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے ریلکٹنٹ ہے، وہ واضح نہیں ہے کہ ساری صورتحال۔ نہیں، میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اسلام آباد کی حدود میں اس بات کا بہت مؤثر انتظام کیا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ لانگ مارچ کے حوالے سے یہاں پہ آ کے مسلح ہو یا غیر مسلح ہو وہ نہ ٹھہرے۔ اس کی ہم پوری جو ہے وہ بلکہ ان آبادیوں کا جہاں پہ کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے ان کی بھی ہم کامبنگ کر رہے ہیں، اور اس بارے میں مکمل جو ہے وہ سیکورٹی الرٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ KPK کی حدود میں ہے، وہاں کی جورسڈکشن میں ہے یا پنجاب میں ہے،
تو پھر سب سے پہلا ہمارا فرض یہی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسیز کو، یہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی جگہ پہ اس قسم کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ ایکشن کر سکتی ہے. ایسے لوگوں کو فیڈرل لا انفورسنگ ایجنسی گرفتار کر سکتی ہیں، لیکن اس سے پہلے آئین کا، قانون کا، سینٹی کا اور سیاسی عمل کا تقاضا یہ ہے کہ اس صوبے کی حکومت کو اور اس صوبے کے چیف سیکرٹری اور آئی جی کو کہا جائے کہ وہ یہ عمل کرے، کیونکہ یہ بندے ان کی جورسڈکشن میں ہیں. اور یہی بات میں نے ان سے کی ہے، اس میں کوئی تذبذب والی بات نہیں. ہم بڑے کلیئر ہیں کہ اس قسم کے مسلح جتھے کے جو لوگ ہوں گے ان کو کسی قیمت پہ نہ معاف کیا جائے گا، نہ ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی رعایت دی جائے گی. تھینک یو سر. تھینک یو جی.